بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سما کے سوالات وزیر خزانہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے رہ گئے۔ محمد اورنگزیب سما کے سوالات سے گھبرانے لگے۔ بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد نے سوال کرنے کے لیے مائک تھاما تو وزیر خزانہ نے وزیر اطلاعات کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ سما کا سوال، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات کا جواب آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سما کے سوالات وزیر خزانہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے رہ گیا۔ محمد اورنگزیب کے سوالات سے گھبرانے لگے۔ بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد نے سوال کرنے کے لیے مائک تھاما تو وزیر خزانہ نے وزیر اطلاعات کے کان میں سرگوشیاں بھی شروع کر دیں۔ سما کی جانب سے اس سے پہلے بھی سوال کیا گیا تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے جواب گول مول کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات کا جواب آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی کٹ کر دیے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی کٹ کر دیے ہم نے 1 ٹریلین روپیز کی، جبکہ کرنٹ ایکسپینڈیچر 17.4 ٹریلین پہ ہیں۔ ایک پہ گزارا کر لیں، بہت سیول پینشنرز کے لیے ہم کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خاطر، پلیز ریپیٹیشن بہت ہے۔ چھوٹا سوال ہے، ایک سوال ہو گیا پلیز۔ ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی کٹ کر دیے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی کٹ کر دی ہم نے 1 ٹریلین روپیز کی، جبکہ کرنٹ ایکسپینڈیچر 17.4 ٹریلین پہ ہیں۔ ایک پہ گزارا کر لیں، بہت سیول پینشنرز کے لیے ہم کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خاطر، پلیز ریپیٹیشن بہت ہے۔ چھوٹا سوال ہے، ایک سوال ہو گیا پلیز۔ بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ شکیل، ابھی میں جب یہ سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی تو وہ سب ٹائٹل میں چل رہا تھا کہ یہ ہے وہ سما والا، تو ایسا کیا آپ نے کچھ دیر پہلے بھی کیا تھا، کچھ دن پہلے بھی کیا تھا کہ وہ ان کو یاد رہ گیا یہ ہے وہ سما والا؟ ایسا کیا چبھتا سوال تھا؟ دیکھیں، پیورلی اکنامک میٹرز کے اوپر ہم کوشچن کرتے ہیں، سوالات ریز کرتے ہیں، لیکن آج بھی میں نے کوشش کی تھی کہ ایک دو کویسچنز میں نے ریز کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ٹوک دیا گیا۔ ایک کویسچن میں نے ضرور کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کٹ کیے گئے ہیں، اور جبکہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو کیسے گروتھ ہوگی، کیسے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے؟ تو اگلا کویسچن میں پینشن کے اوپر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے روک دیا۔ لیکن آج اوورال کنڈکٹ پریس کانفرنس کا اچھا تھا، وزیر اطلاعات عطا تارڑ آئے تو انہوں نے سب کے سوالات لیے اور ٹائم بھی کافی زیادہ دیا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو وفاقی وزراء تھے اور ان کی جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی، جو گزشتہ روز 18,000 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ پریزنٹ کیا گیا اور اس کے بارے میں سوالات ہوئے، تو سارے وزراء یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف ہے، اس کے اندر ایکسپورٹرز کے لیے، صنعت کاروں کے لیے اور بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کے لیے ریلیف اس میں ہے، یعنی اشرافیہ کے لیے زیادہ فوکس تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی، پاکستان کی ترقی ہوگی، جو گروتھ ریٹ ہے وہ زیادہ اوپر جائے گا، تو اس لیے ہم نے یہ ریلیف اورینٹڈ پلس ایکسپورٹ اورینٹڈ بجٹ پیش کیا ہے۔ لیکن جب ان سے سوالات کیے گئے کہ ایک 40,700 روپے انکم منتھلی والا جو بندہ ہے وہ اپنے گھر کا جو بجٹ ہے وہ کیسے تیار کیا گیا، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جو وزیر مملکت ہیں کیانی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے بی آئی ایس پی کا جو بجٹ ہے وہ بڑھا دیا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو کافی ریلیف دیا گیا، اور اس کے علاوہ باقی کافی سارے سوالات تھے۔ لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بھی جو جن کے ہائر سلیبس ہیں ان کو زیادہ ریلیف دیا گیا، لیکن جو 1,83,000 روپے تک جس کی انکم ہے اس کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا، اب وفاقی وزیر جو خزانہ تھے، کہ ہم نے پچھلے بجٹ میں ریلیف دے دیا تھا، تو اس بار ہم نے دوسرے سلیبس کو دیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور سوالات بھی تھے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ 650 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکس میز لیے گئے ہیں، جس میں 360 ارب کا ریلیف ہے اور باقی نئے اقدامات بھی شامل ہیں، تو اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات ہوئے تھے۔ لیکن جو چیئرمین ایف بی آر تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جو ہے غربت کم کرنے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اور جو بی آئی ایس پی کا جو ہم بجٹ خرچ کر رہے ہیں اس سے غربت کم نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے جو ان کا کام ہے جو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے زیادہ کمنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم ڈیجیٹل طریقے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیکس چوری روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹیکس نیٹ کو جی ڈی پی کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اوورال جو ہے وزراء جو تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ گروتھ کے لیے بجٹ ہے، ریلیف اورینٹڈ ہے، لیکن عام لوگوں کو، چھوٹے طبقے کو ریلیف اس میں کم ہی نظر آیا۔ لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 7% تنخواہ اور پینشن میں ریلیف دیا گیا تھا بجٹ میں، اور آج ہمیں فیڈرل سیکرٹری فائنانس نے بتایا ہے کہ 2 ایڈ ہاک ریلیز بھی ضم کیے گئے ہیں تنخواہ کے اندر، ایک 2022 والا، ایک 2025 والا، ایک 15% اور ایک 10% ہے، تو یہ ان کے لیے ایک اچھا ریلیف ہے۔ ٹھیک ہے، شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے سوال کا جواب دینے کو کس طرح سے گول مول کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے۔ اب سے چند روز پہلے بھی وفاقی وزیر
خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے چپتا سوال کیا گیا تھا، وہ بھی اپنے ناظرین کو ملاحظہ کراتے ہیں۔ اکنامک سروے ہے، آپ نے پچھلے 2-3 سال میں کتنا امپلائمنٹ جنریٹ کیا، کتنے لوگوں کو روزگار دلائی ہے، بتا دیجیے۔ ایکسپورٹس کا تو میں نے خود ذکر کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ وہاں کہاں اور کس وجہ سے وہ ریڈکشن ہوئی ہے، وچ از اسینشلی دا فوڈ سیکٹر۔ اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہم تقریباً کہاں اس کو کمپلیٹ کریں گے، تو تقریباً $30 بلین، اور آپ کی بات درست ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال کے مطابق میں تھوڑی سی کم ہوگی، اور اس میں دیز آر 2 فیکٹرز، دس از ناٹ براڈ بیسڈ، دیٹ واز مائی پوائنٹ۔ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ 41 سے 42 کے قریب ہوں گی۔ ہماری جو امپورٹ ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ بل نیچے ہوگا، لیکن بیکاز آف دا پیٹرولیم پرائس انکریزز ہو سکتا ہے یہ 70 کے قریب ٹچ کر جائیں۔ تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ آپ نے سنا۔ شکیل احمد نے تو اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کی ہی، لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عام آدمی کے لیے بجٹ میں کچھ نہ رکھنے پر جواب نہ دے پائے، ٹارگیٹڈ سبسڈی کو ہر مسئلے کا حل قرار دے دیا، اپنی کامیابیوں اور صنعت کاروں کو دیے گئے ریلیف کو گنواتے رہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ بڑھا کر 838 ارب روپے کر دیا ہے۔ گروتھ، میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول، معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ فائنینسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دا ایکسپورٹرز، کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ 4.3 بلین روپیز، 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے۔ خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بجٹ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کا ہے، انڈسٹری کا ہے، اور یہ بجٹ تنخواہ دار طبقے کا ہے، وہ جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں۔ آپ نے اشرافیہ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ برات دے دی، کسی بھی قسم کا غریب طبقے کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ 41,700 روپے میں آج کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ کسی بھی کوئی بجٹ آپ بنا دیں 41,700 میں۔ آپ نے بات کی کمزور طبقات کی، دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رفلی، اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے کوئی زیادہ ریلیف فراہم نہیں کیا، بجلی، گیس، عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا۔ جس طرح ہم نے پہلے وعدے پورے کیے، آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے وعدے پورے ہوں گے۔ لیوی ٹیکس کو مسلم لیگ نون نے 2009 میں جب پیپلز پارٹی نے عائد کیا تو انہوں نے اسے جگہ ٹیکس قرار دیا تھا، اب وہ بڑھتے 140 روپے فی لیٹر ہے۔ اسی لیے ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ اس پہ لے کر گئے ہیں کہ جو خاص طور پہ افیکٹڈ طبقہ ہے، ہمارے ساتھ دعا گو رہے کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو۔ اب یہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش تو کر دیا ہے، لیکن ملک بھر میں عوام اسے ریلیف سے محروم بجٹ قرار دے رہے ہیں۔ نوجوان، بے روزگاری اور تنخواہ دار طبقے کم ریلیف دینے پر نالاں ہیں۔ دودھ، ڈیری مصنوعات اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کی شہریوں نے تشویش بڑھا دی ہے۔ مزدور طبقہ اپنے لیے کسی واضح ریلیف کا منتظر ہے۔ کسان کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر سبسڈی نہ ملنے پر بجٹ کو مسترد کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے بھی ہمارے نمائندے خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ لاہور سے قاسم ارشد، راولپنڈی سے یاسر حکیم، فیصل آباد سے نعیم قیصر، ملتان سے بھی محسن علی نے جوائن کیا ہے، اور پشاور سے صورتحال سجاد حیدر ہمیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں، خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید، کہیے گا بجٹ آ چکا ہے اور روزمرہ کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ جو سبسڈی ہے اور جو ٹیکس ہے وہ مسلسل بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے اور شہریوں کی تشویش بڑھ چکی ہے۔ عام تاثر کیا ہے اس بجٹ کو لے کر؟ دیکھیے، بجٹ کا اصل امپیکٹ تو 3 سے 4-5 روز بعد نظر آنا شروع ہو جائے گا مہنگائی کی صورت میں، لیکن بجٹ سے پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں اشیاء کے دام بڑھ چکے ہیں اور شہریوں نے اس بجٹ کے بعد ملے جلے رد عمل کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بجٹ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ جی ایس ٹی کے نفاذ کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو عام استعمال کی 36 کے قریب ایسی اشیاء ہیں کہ جن کے داموں میں مزید اضافے کا امکان یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان میں کوکنگ آئل ہے، گھی ہے، ہیئر آئل ہے، شیمپو ہے، پرفیوم ہے، مسالہ جات ہیں، سینیٹری آئٹمز ہیں، لیکن جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غریب کی خوراک دال ہے، تو دالوں کی قیمتیں بھی اس وقت 20 سے 30 روپے فی کلو پہلے ہی بڑھ چکی ہیں اور وہ 3 ڈیجٹ میں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ کراچی میں مرغی کے گوشت سے زیادہ مہنگا اس وقت ارہر کی دال ہے جو 600 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے بجٹ کے نفاذ سے پہلے ہی، اور جبکہ مرغی کی قیمت 600 سے کم ہے اس وقت کراچی میں، 500 سوا 500 کے لگ بھگ ہے فی کلو، لیکن دالیں سب سے زیادہ مہنگی ہیں، مسالہ جات خاصے مہنگے ہیں۔
اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ کے نام پر مصنوعی مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو بجٹ کے نفاذ یا اس کی منظوری کے بعد آئے گا. تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 40-45 برسوں میں کہ وزیر خزانہ کی جانب سے ہر بار کہا یہی جاتا ہے کہ عام آدمی متاثر نہیں ہوگا, لیکن لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ عام آدمی کہاں ہے جو متاثر نہیں ہوتا. ہمیں تو بہت پریشانی ہو گئی. اس وقت صورتحال ہے کہ بجٹ سے پہلے جو ایل پی جی 370 روپے فی تھی, اس وقت وہ 480 اور کہیں کہیں 500 روپے فی کلو ہو گئی ہے. گھروں میں گیس ویسے نہیں آ رہی تو ایل پی جی کی قیمت بھی مہنگی ہو چکی ہے. تو عام آدمی اس حوالے سے خاصا پریشان ہے. کراچی والے خاص طور پہ پریشان ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے شہر اس طرح محروم ہو رہا ہے. جی خورشید عالم, جس طرح سے آپ صورتحال بتا رہے ہیں, پشاور کا بھی رخ کر لیتے ہیں. سجاد حیدر ہمارے ساتھ ہیں. سجاد, جو خورشید عالم نے بتایا کہ کراچی میں تو دال اور گوشت برابر ہو گئے اس بجٹ کے بعد اور مصنوعی مہنگائی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے, پشاور میں کیا صورتحال ہے, آپ ہمیں بتائیں. جی بالکل, اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو وفاقی حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ تو کل جو ہے قومی اسمبلی میں جو ہے پیش کر دیا گیا ہے, لیکن اس میں ایک مزدور طبقے کی ہم بات کریں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا. یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے. ہمارے ساتھ ایک مزدور یہاں پر موجود ہے, ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کہیں گے اس بجٹ میں آپ کو کتنا ریلیف نظر آ رہا ہے. السلام علیکم, سلام نفاذ میرا عرض ہے. بجٹ کو میرا پتہ نہیں ہے کیسا نکالا لوگ نے, کیسا بجٹ نکالا, اچھا نکالا برا نکالا. اب منتظر ہے انشاءاللہ پاکستان کا حالات صحیح ہو جائے گا. اور اب بھی این موقع میں جو مزدور کا ادھر سے چوک ہے آپ لوگ آیا, ادھر سے پہلے ہمارا یہ مسئلہ ہے بڑا. کیا آپ کو ریلیف اس بجٹ میں نظر آ رہا ہے یا کوئی دیہڑی دار بڑھی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سجاد, ملتان کا رخ کرتے ہیں. محسن علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن, بتائیے ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو بجٹ آیا ہے اور کچھ دن کے بعد اس کا امپیکٹ بھی پڑنا شروع ہو جائے گا دیگر اشیاء پر. مزدور طبقے کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. مزدور طبقہ منتظر تھا ریلیف کا, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, حکومت کی جانب سے اپنا بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے, لیکن اس بجٹ کے اندر جو زراعت ہے اس کو دور انداز کر دیا گیا ہے. اور جبکہ زراعت کے کسان حضرات ہیں وہ کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر سال میں جو کھاد کی قیمتیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو بیج ہیں وہ مہنگے ملتے ہیں, جو اسپرے ہیں وہ مہنگے ملتے ہیں. اس وقت کی بات کی جائے تو ڈی اے پی کھاد جو مارکیٹ میں مل رہی ہے وہ 16,000 روپے کی مل رہی ہے. اس لیے جو فاسفورس کھاد ہے وہ 11,000 روپے کی مل رہی ہے, جبکہ جو یوریا کھاد ہے وہ 4700 روپے کی یہاں پہ مل رہی ہے. اس طریقے سے اگر ہم بات کی جائے جو سفید تیلا اور کالا تیلے پہ مکھی کا حملہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو ریٹ ہے اسپرے کے, اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 2200 روپے فی لیٹر کے حساب سے یہاں پہ دیا جا رہا ہے. تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے بجٹ تو پیش کر دیا گیا لیکن اس پہ کسانوں کو سبسڈی فراہم نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے کسان کافی مایوس ہیں. ان کا یہ کہنا ہے ایک تو ہمیں اجناس تو ہم اگاتے ہیں اس کا ریٹ نہیں ملتا, دوسرا اسپرے کرنے کی باری آتی ہے تو مارکیٹ میں غیر معیاری اسپرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اثر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم زراعت کو چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کر لیں گے کیونکہ زراعت میں ان کو فائدہ نہیں مل رہا. گندم کے حوالے سے بات کریں, کپاس کے حوالے سے بات کریں, گنے کی فصل کے حوالے سے بات کریں. ٹھیک ہے محسن, ساتھ ہی رہیے. صنعتی شہر میں کیا صورتحال ہے؟ نعیم کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. نعیم کیسر, فیصل آباد میں عوام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ عوام دشمن سمجھا جا رہا ہے, عوام دوست سمجھا جا رہا ہے؟ کیا تاثر ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں, ابھی تک جو عوام کی طرف سے یہ خاص طور پر فیصل آباد صنعتی شہر ہے تو یہاں پر 3 لاکھ سے زائد پاور لوم کے مزدور ہیں صرف. تو ان سب کی نظریں جو ہیں وہ بجٹ کے اور ان کی جانب سے تو اس بجٹ کو مزدور دشمن بجٹ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ میں کوئی بھی اقدام ایسے نہیں اٹھائے گئے جس سے مزدور کا فائدہ ہوگا. تو یہاں پر یہ قادر آباد سیکٹر ہے, یہاں پر تقریباً 20,000 سے زائد مزدور پاور لوم کے صرف یہیں پر ہیں اور 40% اس سیکٹر میں پاور لومز جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں. تو ان کے مطابق کوئی ایسا اقدام نہیں جس سے بند انڈسٹری چلے گی یا مزدوروں کی تنخواہوں کے حوالے سے. ان کی اب نظریں جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے بجٹ کے اوپر ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے جو پنجاب حکومت کا بجٹ تھا 40,000 کم از کم اجرت جو ہے وہ اناؤنس کی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. 12 مزدوروں کی جانب سے اسٹرائکس کی گئی, احتجاج کیے گئے, سڑکوں کے اوپر دھرنے دیے گئے, لیکن 40,000 جو اجرت ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. خاص طور پر جو پاور لوم سیکٹر ہے یا جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہاں پر عمل درآمد نہیں ہوا. صرف جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہاں پر عمل درآمد ہو سکا ہے.
تو ان کے مطابق اب جو جس طرح مہنگائی کی ریشو بڑھی ہے، پیٹرولیم پرائس کی ریشو بڑھی ہے، اس حساب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 70 سے 80 ہزار تک ہونی چاہیے، اور پھر نہ صرف تنخواہ 70 سے 80 ہزار ہونی چاہیے بلکہ اب اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے بھی کوئی فورس بننی چاہیے جو کہ مزدوروں کو ان کا حق جو ہے وہ دلوائے. تو مزدوروں کی اب نظریں ہیں وہ وفاقی بجٹ کے بعد پنجاب کے بجٹ کے اوپر ہیں اور ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. نعیم قیصر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. قاسم ارشد نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاسم بتائیے، بجٹ کے بعد اشیاء خورنوش مہنگی ہونے کا خدشہ ہے، دودھ اور ڈیری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے پر تشویش ہے، شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ارے بالکل، مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. اگرچہ اس کے نفاذ میں ابھی وقت ہے، لیکن اب جو دودھ اور ڈیری مصنوعات ہیں اسپیشلی ان کے مہنگا ہونے کا خدشہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مسالہ جات ہیں اس کے مہنگا ہونے کا خدشہ ہے. میں اس وقت لاہور کے اندرون شہر میں موجود ہوں. بہت ساری جو ہول سیل مارکیٹس ہیں، چاہے وہ مسالے کو لے کر یا ڈیری مصنوعات کی جو پیکیجنگ میں جو دستیاب ہوتا ہے، اس حوالے سے یہاں ہول سیل مارکیٹس بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں. جب شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو ہے وہ بجٹ مکمل طور پر نافذ بھی نہیں ہوا، ابھی صرف پیش کیا گیا ہے. لیکن دار حضرات ہیں جو اس سے منسلک جو کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ ہی اشیاء جو ہے وہ مہنگی کرنی شروع کر دی ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہو گیا ہے تو بجٹ میں یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور وہ اپنے طور پر اس کو مہنگا بیچ رہے ہیں. اور جو مسالہ جات ہے اس کا بنیادی طور پر کچن کے ساتھ منسلک ہے یہ، اور مسالہ جات مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھریلو خواتین ہیں، خاتون خانہ ہیں، ان کے لیے کچن کے مسائل بھی پیدا ہوں گے. جبکہ مسالہ جات مہنگے ہونے سے بجٹ بھی آؤٹ ہوگا. لاہور کی جو ڈفرینٹ جو مارکیٹس ہیں ہماری، جب یہاں ان کے کاروباری افراد سے بھی جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے اوپر بھی ایک چین ہے، یعنی کہ ہول سیل مارکیٹ سے بھی اوپر ایک چین ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے، جو کہ ابھی اس وقت بجٹ پیش کرنے کے بعد ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی اس کو 1 ماہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے قاسم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں. یاسر حکیم نے ہمیں یہاں سے جوائن کیا ہے. یاسر بتائیے، راولپنڈی کے شہری کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ دیکھیں، بجٹ پر ملا جلا رجحان ہے، لیکن جو عام طبقہ ہے وہ اس بجٹ سے ناخوش ہے. وہ اس بجٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تنخواہوں میں بھی جو ریلیف دیا گیا وہ ایک خاص طبقے کو دیا گیا. اور اسی طرح اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں، جب سے فکس ریٹیلرز ٹیکس جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے، کل شام سے راولپنڈی کے مختلف بازاروں میں اور گلی محلے میں جو دکانیں تھیں وہاں پر اس فکس ٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی دکانداروں نے اپنے طور پر ہی خود ہی من مانی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں اور ہر اشیاء خورد و نوش کی قیمت 10 سے 15 روپے تک اضافی وصول کی جا رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ وفاقی حکومت نے پر فکس ٹیکس عائد کیا ہے تو عنقریب ان کی دکانوں پر وہ سبز پٹی لگائی جائے گی، جس کے بعد ان سے سالانہ کی بنیاد پر ایک ٹیکس وصول کیا جائے گا. لیکن وہ ٹیکس وصول ہونے سے پہلے ہی اس ٹیکس کی وصولی کا جمل جو ہے وہ عام شہریوں سے شروع کر دیا ہے. اسی طرح جو پیٹرولیم مصنوعات اگر اس کی بھی بات کریں تو پیٹرولیم لیوی کام ہوئی گزشتہ 2-3 ہفتے سے ایک پیٹرن کے تحت پیٹرولیم پرائسز کم بھی ہو رہی ہیں. جیسے ہی پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹر اپنی مرضی سے کرائے میں اضافہ کر دیتے ہیں. لیکن اب تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش تو کر دیا، لیکن ملک بھر میں عوام اسے ریلیف سے محروم بجٹ قرار دے رہے ہیں. ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.